اس کے بعد کریں. سید تطہیر ابن شفیع احمد جامعۃ المدینہ فیضان ملک العلماء سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى آخر الآية. صدق اللہ العظیم. ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ بتانے سے قبل ایک مرتبہ اپنے محبت کے ساتھ درود پاک کا نظارہ پیش کرتے ہیں. اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سیدنا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم فرماؤ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری عورتیں، تمہارا کنبہ اور تمہارے کمائے کے مال اور وہ سادہ جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہو اور تمہارے پسند کے مطابق یہ چیزیں اللہ اس کے رسول اور اس کے راہ میں لگنے سے زیادہ پیارے ہو تو راستہ دیکھو، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم ہے اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا. پیارے پیارے محترم اسلام بھائیو، اللہ عزل کے بعد بندے کو سب سے زیادہ محبت اللہ عزل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. جیسا کہ سیرت مصطفیٰ صفحہ 832 پر ہے کہ اے مسلمانوں جب تم ایمان لائے ہو اور اللہ رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کے بعد تم لوگ کسی غیر کی محبت کو ان کی محبت پر ترجیح دو گے تو سمجھ لو کہ تمہارا ایمان اور اللہ رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا دعویٰ بالکل غلط ہو جائے گا اور تم عذاب الہی و قوم خداوندی سے نہ بچ سکو گے. نیز آیت کے آخری حصے میں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت نہیں یقیناً بڑا شعبہ اس کے ایمان مخلوق ہے. اور حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن احمد وہ تنی علیہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ اللہ رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واجب ہونے کا دلالت کرتی ہے اور اس کے بارے میں امت کو کوئی اختلاف بھی نہیں ہے بلکہ یہ بات ضروری ہے کہ ان کی محبت ہر محبوب کی محبت میں مقدم ہے. پیارے محترم اسلام بھائیو، محبت کی بنیاد یہ چیزیں ہیں کہ جمال کمال نوال یعنی احسانات مراد ہے کہ انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے پیشے میں اس کو صورت کا حسن یعنی جمال جہاں آ رہا ہوتا ہے یا سیرت کمال و اکمل ہونا یعنی اس کا احسانات کسی وقت اس سے محبت کرنے لگتا ہے. تو اس اعتبار سے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ ہر حسن بات مان ہیں. کوئی آپ کا سارے نہیں حسن رسولت میں کوئی مثل ہے نہ حسن سیرت میں کوئی مثال. جیسا کہ مرد حبیب حضرت سیدنا حسان میں ثابت رضی اللہ تعالیٰ ایک بار بارگاہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں نظارہ عقیدت پیش کرتے ہوئے صاحب فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں نہ آپ سے زیادہ کمال والا کسی عورت میں جنا ہے. آپ ہر عیب و نقصان سے پاک پیدا کیے گئے ہیں وہ آپ ایسے ہی پیدا کیے گئے ہیں ایسے ہی پیدا کیے گئے ہیں کہ کوئی حسین و جمیل پیدا ہونا چاہتے تھے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کو حسن خدا قسم. پیارے محترم اسلام بھائیو، الغرض محبت دعوت شفیع رضی محشر صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن جمال کو دیکھا جائے کہ سیرت کمال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق رکھتے ہیں کہ آپ سے ہی محبت کی جائے. لیکن اگر کوئی محبت میں نواز یعنی کسی کے احسانات کو سبب مانتا ہو
تو اس اعتبار سے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اولین حق رکھتے ہیں، کیونکہ انسان کی ہدایت و فلاح کے لیے آپ نے کیا کچھ نہیں کیا. آپ مومن کے حق میں رؤوف الرحیم بلکہ رحمت للعالمین ہے، آپ کے لیے ذریعہ ہے. قرآن و حکمت کی تعلیم چار دام کے عالم میں عام ہوئی، جہاں جہاں سے جو خاص تعلق ہے وہ بھی اس بات سے متقاضی ہے کہ آپ سے ہی محبت کی جائے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی مومن ایسا نہیں جس کے لیے میں سارے انسانوں سے زیادہ دنیا و آخرت میں اولا اقرب نہ ہوں. اور یہی مضمون فرمان بہت طرح سے واضح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں شاہ فرماتا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ترجمہ کنزمان یہ نبی مسلمانوں کا اس کے جان سے بھی زیادہ مالک ہے. معلوم ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات و برکات میں تمام خصائل جمع و جمی اسباب و محبت موجود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے اوپر محبت کے لائق ہے. وما علینا الا البلاغ. محمد جاوید جامعۃ المدینہ فیضان ملک العلماء سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں. اس کے بعد تیار رہے محمد مبارک حسین جامعۃ المدینہ فیضان ملک العلماء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل رب زدنی علما. صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. آئیے درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وقل رب زدنی علما، یعنی اے میرے محبوب آپ مجھ سے علم کی زیادتی طلب کریں. حضرات علم کی عظمت اور اس کا شرف کسی پر بھی مخفی نہیں، کیونکہ علم ایک ایسی صفت ہے جو انسان کے ساتھ خاص ہے، اور علم کے علاوہ دوسری خصلتیں مثلا جرأت، شجاعت، سخاوت، قوت اور شفقت وغیرہ انسان و حیوان دونوں میں پائی جاتی ہے. اور علم ہی وہ صفت ہے جس کے سبب اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو تمام فرشتوں پر فضیلت بخشی، اور آپ علیہ السلام کو اور ملائکہ کو آپ علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیمی کرنے کا حکم دیا. اور علم ہی وہ صفت ہے، اور علم کو اس وجہ سے شرافت و عظمت حاصل ہے کہ علم تقوی تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، اور تقوی کی وجہ سے بندہ اللہ عز و جل کے حضور بزرگی اور ابدی سعادت کا مستحق ہو جاتا ہے. اس حقیقت کو کسی نے حضرت سیدنا امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مخاطب کر کے ان اشعار میں بیان کیا تعلم فإن العلم زین لأہلی وفضل وعنوان لكل المحامد، یعنی علم حاصل کرو کیونکہ علم اہل علم کے لیے زینت ہے، اور علم اس کے لیے فضیلت اور اس بات پر دلیل ہے کہ اہل علم خصائل محمودہ کا مالک ہے. حضرات علم جس طرح تقوی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اسی طرح باقی اوصاف مثلا سخاوت، بخل، بزدلی، بہادری، عاجزی، عفت، کنجوسی اور اسراف وغیرہ کی پہچان اور ان میں تمیز کرنے کا ذریعہ بھی علم ہی ہے. مذکورہ اخلاق میں سے تکبر، بخل، بزدلی اور اسراف حرام و ممنوع ہے، لہذا ان اشیاء کے مثبت اور منفی پہلوؤں سے آگاہی پر ہی ان اشیاء سے بچا جا سکتا ہے. بس ہر انسان پر ان اشیاء کے متعلق علم حاصل کرنا فرض ہے، اور وہ اشیاء جن سے کبھی کبھار واسطہ پڑتا ہے ان کے متعلق آگاہی حاصل کرنا فرض کفایہ ہے. اگر ایک شہر کے بعض افراد نے ان سے متعلق علم حاصل کر لیا تو باقی افراد سے فرض ساقط ہو جاتا ہے، اور اگر پورے شہر میں سے کسی نے بھی ان سے متعلق
علم حاصل نہیں کیا تو تمام شہر والے گناہگار ہوں گے. بس حاکم وقت پر واجب ہے کہ وہ شہر کے لوگوں کو ان اشیاء سے متعلق علم حاصل کرنے کا حکم دے اور انہیں اس پر مجبور کرے. حضرات، علم کے فضائل و مناقب میں بہت سی آیات و حدیث صحیحہ مشہورہ وارد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی بے پناہ فضیلت و عظمت بیان فرمایا ہے. ارشاد خداوندی ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، یعنی اے میرے محبوب آپ مجھ سے علم کی زیادتی طلب کریں. اور کہیں ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عالم اور کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. حضرات، آپ آئیے احادیث کریمہ کی روشنی میں عظمت علم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تلاش علم کرتے ہوئے کوئی راہ طے کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بہشت کی راہوں سے کوئی راہ چلائے گا. اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا بے شک عالم کے لیے آسمان اور زمین کی چیزیں اور پانی میں مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں. اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں شب میں چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر. حاصل علم کے دور میں طالب علم کا حصول علم سے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہونا چاہیے، اس لیے کہ نیت تمام احوال کی اصل ہے. کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے انما الاعمال بالنیات، بے شک انما الاعمال بالنیات، بے شک عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. دارمی شریف کا حدیث پاک ہے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آدمی کی موت اس حال میں آئے کہ وہ علم حاصل کر رہا ہو اور وہ علم اس غرض سے یعنی اس نیت سے حاصل کر رہا ہو کہ وہ اس کے ذریعے اسلام کو زندہ کرے گا تو جنت میں اس کے اور نبیوں کے درمیان ایک درجہ کا فرق ہوگا. لہذا طالب علم کے لیے ضروری ہے وہ تحصیل علم سے رضا الہی، آخرت کی کامیابی، خود سے اور تمام جاہلوں سے جہل کو دور کرنے، دین کو زندہ رکھنے اور اسلام کو باقی رکھنے کی نیت کرے. کیونکہ اسلام کی بقا صرف علم ہی کے ساتھ ممکن ہے اور زیادہ تقویٰ کو بھی جہنم کی حالت میں اختیار نہیں کیا جا سکتا. حضرت سیدنا شیخ برہان الدین علی رحمۃ اللہ المبین نے یہ شعر سنائے فساد کبیر عالم متحدث واکبر منه جاہل متنصب، یعنی بے عمل عالم ایک بہت بڑا فساد اور جاہل عبادت گزار اس سے بڑا فساد ہے. اس طالب علم کو چاہیے کہ وہ فہم و ذکاوت اور صحت و تندرستی پر اللہ عز و جل کا شکر اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور دنیا کا مال حاصل کرنے کی نیت ہرگز نہ کرے اور نہ ہی ارباب اقتدار کی نظر میں عزت و وقار حاصل کرنے کی نیت کرے. کیونکہ حضرت سیدنا شیخ امام قیام الدین حماد بن ابراہیم بن اسماعیل سفار انصاری علیہ رحمۃ اللہ قوی ما طلب العلم للمعاد فاز بفضل من رشاد، یعنی جس نے آخرت کے لیے علم حاصل کیا اس نے فضل یعنی ہدایت کو پا لیا. حضرات، محمد مبارک حسین جامعۃ المدینہ فیضان ملک العلماء سے گزارش ہے کہ تشریف ہے. اس کے بعد جامعۃ المدینہ فیضان ملک العلماء کے ایک طالب علم محمد مشتاق عالم سے گزارش ہے کہ تیار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ نبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. بڑے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعانی الجودی والکرم بارک وسلم صلو علیکہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی. علم ہے ایک نور، عالم نور والا ہو گیا، مصحف قرآن سے سینہ اجالا ہو گیا. علم دین مراث ہے نبی کا اے مومنو، ہاں اسی وجہ سے وہ نائب نبی ہو گیا. حضرات، میں آج آپ کے سامنے علم اور علماء کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی بے پناہ فضیلت اور عظمت بیان فرمایا ہے. چنانچہ فرمایا خدا بندی ہے وقل رب زدنی علما، اے میرے محبوب آپ مجھ سے زیادتی علم طلب کرے. یعنی آپ میری بارگاہ میں عرض کرے مولا میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں برکت عطا فرما. فرمان خدا سے معلوم ہوا کہ بارگاہ رب ذوالجلال میں علم کا کتنا اونچا مقام ہے کہ خود رب کائنات اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا ہے اے محبوب آپ مجھ سے زیادتی علم طلب کرے. وقل رب زدنی علما، آپ مجھ سے اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھ سے زیادتی علم طلب کرے. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتح الباری شرح بخاری جلد اول صفحہ 130 پر فرماتے ہیں اس آیت مقدسہ سے علم کی فضیلت اور عظمت واضح طور پر ثابت ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم کے علاوہ کسی دوسری چیز کا طلب کرنے کا حکم نہیں فرما رہا ہے. اس سے معلوم ہوا پتہ چلا کہ علم ہی ایک ایسی دولت ہے، علم ہی ایک ایسی نعمت ہے، علم ہی ایک ایسی پونجی ہے، علم ہی ایک ایسی سرمایہ ہے جس کا دنیا میں آفیہ میں کوئی مقام نہیں، جس کی دنیا میں آفیہ میں کوئی جواب نہیں. اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے متفارق صورتوں میں اس کی فیوز و برکات کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے ہیں. حضرات ابھی تک آپ قرآن عظیم کی روشنی پر علم کی فضیلت اور عظمت سماعت فرما رہے تھے. اب آئیے احادیث کریمہ کی روشنی پر علم کی فضیلت اور عظمت سننے کی کوشش کرتے ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علم والوں کے شان میں بیان فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں. ارشاد فرمایا علماء امتی کے انبیاء بنی اسرائیل میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی نبیوں کی طرح ہے. کہیں ارشاد فرمایا من زار عالما فکأن زارنی، جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی. کہیں ارشاد فرمایا من صافح عالما فکأن صافحنی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. کہیں ارشاد فرمایا من جالس عالما فکأن جالسنی، جس نے کسی عالم کے مجلس میں بیٹھا اس نے میری مجلس میں بیٹھا. کہیں ارشاد فرمایا العلم خیر من العباد، علم عبادت سے بہتر ہے. کہیں ارشاد فرمایا ما تدخل فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جس نے جو علم کی طلب میں نکلتا ہے وہ واپسی اللہ کے راستے میں ہوتا ہے. کہیں ارشاد فرمایا اطلب العلم ولو کان فی الصین وبالصین، جس علم حاصل کو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے. حضرات محترم اسلام کے دار و مدار علم دین پر ہے، اسلام کی سارے بہارے علماء ہی سے ہے، مگر عام لوگ اس کی اہمیت اور عظمت سے ناواقف ہے. یہی وجہ ہے کہ آج لوگ علماء کے قریب میں نہیں جاتے ہیں، علماء کے قریب جانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، علماء کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے نہیں، بلکہ علماء سے بغض و عنایت رکھتے ہیں، انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کے توحید میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے ہیں. حضرات علماء کی توہین علم دین اور عالم دین کے توہین کا کیا انجام ہوتا ہے آئیے اس حدیث کریمہ سے سنتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے من اہان العلم عالم فقط اہان العلم، من اہان العلم فقط اہان النبی، ومن اہان النبی فقط اہان جبرائیل، ومن اہان جبرائیل فقط اہان اللہ، ومن اہان اللہ یوم القیامہ. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی عالم کی توہین کی بے شک اس نے علم کی توہین کی، اور جس نے علم کی توہین کی بے شک اس نے نبی کی توہین کی، اور جس نے نبی کی توہین کی گویا اس نے اللہ کی توہین کی، اور جس نے جبرائیل کی توہین کی، اور جس نے جبرائیل کی توہین کی گویا اس نے اللہ کی توہین کی، اور جس نے اللہ کی توہین کی اللہ اسے قیامت کے دن رسوا ذلیل کرے گا. آئیے ہم اسی بات پر اپنے بیان کو ختم کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. محمد مشتاق عالم جامعۃ المدینہ فیضان ملک علماء سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں. اس کے بعد تیار رہیں میر عادل رضا ابن میر عبد الخالق دارالعلوم کربلا روڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक शर्त अव्वल है। इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहतरम सामईन इकराम, अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे महबूब लोगों से कह दो कि अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखना चाहते हो तो मुझसे मोहब्बत करो तो अल्लाह तुमको दोस्त रखेगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप इंसानों की इज़हार और इफ़्तार का जायजा लीजिए तो पता चलेगा कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी हर बात अच्छी मालूम होता है। इंसान जिसको चाहता है उसकी हर गुफ्तार किरदार को पसंद करता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों से फरमाता है कि अगर मुझको अपनाना चाहते हो, मुझको दोस्त बनाना चाहते हो तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो। अब तो मालूम हुआ कि अगर अल्लाह को राजी करना है तो पहले रसूल को राजी करना होगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अगर आप रसूल को दोस्त बनाना चाहते हैं तो रसूल के कौल और फिर को अपनाना होगा। अगर आप रसूल को महबूब बनाना चाहते हैं तो रसूल के तो लिबास रसूल को अपनाना होगा। अगर आप रसूल को महबूब बनाना चाहते हैं तो रसूल के वज़न क़ता को अपनाना होगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हदीस शरीफ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बु इलैहि ला मिन वालिदिही व वालिदिही नास अजमाइन। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि कोई भी मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक मुझे अपने वालिदैन, अपनी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना समझे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अगर आप मोमिन कामिल बनना चाहते हैं तो रिश्तेदारों से ज्यादा रसूल से मोहब्बत करना होगा। अगर आप मुसलमान बनना चाहते हैं तो दोस्तों अहबाब से ज्यादा रसूल से मोहब्बत करना होगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप उसी वक्त मोमिन कामिल बन सकते हैं जबकि मोहब्बत रसूल अपने औलाद की मोहब्बत पर गालिब आ जाए। मोहब्बत रसूल दोस्तों अहबाब की मोहब्बत पर गालिब आ जाए। मोहब्बत रसूल अपने औलाद की मोहब्बत पर गालिब आ जाए। और यही मोहब्बत रसूल हकीकत में मोहब्बत खुदा है। हम नहीं कहते बल्कि कुरान कहता है, फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अगर तुम मुझको अपनाना चाहते हो तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि एक शख्स बारगाह नबवी में हाजिर होकर अर्ज की, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमने क़यामत की तैयारी कर ली है। तो उस शख्स ने कहा, या रसूलल्लाह मेरे पास रोजों का अंबार नहीं है, या रसूलल्लाह मेरे पास नमाजों का ज़ख़ीरा नहीं है, या रसूलल्लाह मेरे पास नेकियों का ढेर नहीं है, या रसूलल्लाह मैंने ज्यादा खैरात नहीं की है, या रसूलल्लाह आखिरत के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, बल्कि मेरे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का चिराग रोशन है। मगर मेरे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हर चीज से ज्यादा है, हर चीज से ज्यादा है। ये सुनकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने
تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبوں کو جنبش ہوئی اور یہ ارشاد فرمایا اگر ایسا ہے تو تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے۔ برادران ملت اسلامیہ، پتہ چلا کہ اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے اور محبت رسول ایمان کی جان ہے، اس لیے تو اس صحابی نے کہہ دیا یا رسول اللہ میرے پاس نیک اعمال زیادہ نہیں ہے مگر آپ کی محبت ضرور ہے۔ تو یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام نیک اعمال سے بڑھ کر محبت رسول ہے اور محبت رسول کا بدلہ جنت ہے اس لیے کہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس واقعے سے آپ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میر عادل رضا، اس کے بعد تیار رہے محمد معظم قمر ابن محمد خورشید انور مرکزی ادارہ شریعہ۔ محمد معظم قمر ابن محمد خورشید انور، اس کے بعد تیار رہے محمد شائق رضا ابن محمد شاکر رضا مرکزی ادارہ شریعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اقرأ باسم ربک الذی خلق وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ آمنت باللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجاہدین اولاً برس میں بزرگاہ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنے مکرم محبوب پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن، اس قرآن میں جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی وہ آیت کوئی اور نہیں تھی بلکہ یہی آیت تھی۔ اللہ فرماتا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ مفسرین فرماتے ہیں سیدنا جبرائیل جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہا اقرأ پڑھیے، آقا خاموش رہے، پڑھائی اقرأ، نبی محبوب نے جنبش نہ کی، آقا خاموش رہے، پھر کہا اقرأ باسم ربک، پڑھیے رب کے نام سے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھ لیا۔ اے میرے محبوبین، اس جگہ صاف عیاں ہوا کہ اللہ رب العزت نے امر اقرا سے علم کی رفعت عیاں کر دی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرا باسم ربک پہ عمل کر کے یہ زمانے والے کو بتا دیا کہ اے زمانے والوں، صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ رب کے نام سے پڑھنا ہے، صرف علم نہیں حاصل کرنا ہے بلکہ رب کے نام سے علم حاصل کرنا ہے۔ جہاں پر قرآن مقدس علم کے تعلق سے مختلف مقامات پہ مختلف آیات سے علم کی رفعت عیاں کر رہا ہے، وہیں پہ کتب احادیث میں بے شمار حدیث علم کی رفعت کو ظاہر کر رہی ہے۔ اس حدیث میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ سخت تھے۔ آقا رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی ترجمانی امام شافعی رضی اللہ عنہ کا واقعہ کرتا ہے جو ان سے رونما ہوا۔ اس امام غزالی نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں قلم بند کیا اور یوں روایت کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ابلیس ملعون حاضر ہوا اور اس نے کہا اے شافعی، تیرے استاد کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے مجھے جیسا چاہا پیدا کیا، جو چاہا مجھ سے کرایا۔ اے شافعی، بس وہ مجھے چاہے تو جنت میں داخل کرے یا دوزخ میں، وہ عادل ہے یا ظالم؟ بات خالق کائنات کی ہو رہی ہے، وہ عادل ہے یا ظالم؟ میرے عزیزوں، تاریخ شاہد ہے، امام شافعی رضی اللہ عنہ نے اپنے فقیہانہ انداز سے ابلیس کو یوں جواب دیا اور کہتے ہیں اے شخص، اگر اس نے تجھے تیری مرضی کے مطابق پیدا کیا تو واقعی تو مظلوم ہے، اور اگر اس نے تجھے اپنے ارادے قدرت کے تحت پیدا کیا تو پھر اس کی مرضی۔ آگے فرماتے ہیں
کہ ابلیس نے جب اس جواب کو سنا تو شرمسار ہوا اور ابلیس نے کہا اے شافعی اسی سوال سے میں نے 70,000 عابدوں کو دفتر عبودیت سے خارج کر دیا، اے میرے عزیزوں مزید غور تو کریں جہاں پر ابلیس کے ایک مکر دہندہ سوال سے 70,000 عابد دفتر عبودیت سے خارج ہو کر وصل جہنم ہو رہے ہیں، وہیں پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا ایک فقیہ اپنے فقیہانہ انداز سے ایسا فتویٰ دیتا ہے، ایسی بات کرتا ہے، ایسا جواب دیتا ہے کہ ابلیس شرمسار ہوتا ہے اور ابلیس کے روح پہ ایسا چاٹا مارا، ایسا سینی مارا کہ ابلیس شرمسار ہوا۔ بوجہ این سے بڑے آفاق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالیشان ہوا کہ فقیہ واحد اشد الشیطان من الف عابد۔ میرے عزیزوں قرآن سن لی، حدیث سن لیا، اب میرے مخدوم پر اور سنیں۔ میرے مخدوم فرماتے ہیں العالم حبیبی والجاہل عدوی، عالم میرا محبوب ہے اور جاہل میرا دشمن۔ بس میری گفتگو کا حاصل کلام یہ ہے کہ علم ادھما دولت افضل است، حسب و نسب بے علم ناقص است، گویا کہ علم زندگی و جہالت موت است، علم تمام دولت سے افضل ہے، حسب اور نسب علم کے بغیر نامکمل ہے، گویا کہ علم زندگی اور جہالت موت ہے۔ بس میں ان چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں اور بارگاہ خدا بندی میں یوں دعا گو ہوتا ہوں کہ اللہ ہمیں بہترین متعلم بنا، بس معلم، اور بارگاہ خدا بندی میں استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ محمد شاکر رضا ابن محمد شاکر رضا، اس کے بعد کردار ہے محمد نعمت اللہ جامعۃ المدینہ فیضان العلماء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ آئیے ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یعنی اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہیں۔ حضرات اگرچہ یہ آیت کریمہ دیکھنے کے اعتبار سے بہت ہی چھوٹی سی آیت ہے، مگر قسم خدا کی جب کوئی بندہ اس آیت کریمہ کو تفکر و تدبر کی نگاہ سے ملاحظہ کرتا ہے تو یہی آیت مقدسہ ایک وسیع و عریض اور افہام و مطالب لیے ہوئے اس انسان کو نظر آتی ہے۔ جب انسان اپنی ذات کو اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے فنا کر دیتا ہے، جب کوئی انسان اپنی کوشش اور ہستی کو اس کے اندر کھو دیتا ہے، جب کوئی انسان اس آیت کریمہ کے پیچھے دن اور رات کو فنا کر دیتا ہے تو یہی آیت کریمہ اس انسان کی زندگی کے لیے عیش و عشرت، عزت و قار اور مشعل راہ بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام علم دین کی طلب میں سیدنا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس سفر کر کے گئے اور ایک حدیث کے لیے ایک ماہ کا سفر طے کر کے عبداللہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ اس لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلبوا العلم ولو کان بالصین، یعنی علم دین حاصل کرو اگرچہ ملک چین جانا پڑے، کیونکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم ایک ایسی دولت ہے، علم ایک ایسی بیش قیمتی چیز ہے، جب کوئی انسان اس وصف سے متصف ہو جاتا ہے، جب انسان کے اندر علم جیسی پونجی آ جاتی ہے، جب انسان صاحب علم فضل ہو جاتا ہے، جب انسان صاحب علم فضل ہو جاتا ہے تو اب وہی انسان ہے۔ کل دنیا اس کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہی تھی،
کل دنیا اس کو حقیر و دلیل سمجھ رہی تھی، کل دنیا اس کو ظاہر مطلق سمجھ رہی تھی، لیکن آج وہی انسان اس کی عزت و اکرام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لوگ اس کی تعظیم و تکریم اور عزت و حرمت کرنا فخر سمجھتے ہیں۔ بات کیا ہے؟ بات صرف اتنی ہے کہ اب وہ علم کی دولت سے ہمکنار ہو چکا ہے، دولت علم سے متصف ہو چکا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی علم دین حاصل کرنے کے لیے اگرچہ ملک چین جانا پڑے تو جا کر علم دین حاصل کرو۔ مطلب کیا ہوا میرے دوستو؟ اس حدیث فرمان رسول کا مطلب یہ ہوا کہ اے میرے امتیوں، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، دیکھو تمہیں ایک مزاج دے رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر تم کو علم حاصل کرنے کے لیے ساری دنیا کی چھان بین کرنا پڑے، ساری دنیا اگر چھان بین کرنا پڑے تو علم دین حاصل کرتے رہو، اور علم دین حاصل کرتے رہو، اس لیے کہ میرا قول ہے، میں بھی جانتا ہوں اور میرا قول بھی ہے کہ الصبر کالصقر، یعنی صبر جہنم کے ٹکڑوں سے ایک ٹکڑا ہے، اس کے باوجود بھی تم علم حاصل کرنے سے پیچھے قدم نہ ہٹانا۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے کہ جسم تو سج سکتا ہے خوشنما لباسوں سے، جسم سج تو سکتا ہے خوشنما لباسوں سے، زندگی سنورتی ہے علم و فن کے گوہر سے۔ نعمت اللہ جامع المدینہ فیضان ملک العلماء سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں۔ اس کے بعد تیار رہے محمد ابرار رضا ابن اکمل یزدانی مرکزی دور شروع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المدین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم سب مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ آقا نامدار مدنی کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود سلام کی نذرانہ پیش کریں پڑھے بعد پر اللہم صلی علی سیدنا۔ علم ہے ایک نور عالم نور والا ہو گیا، علم ہے ایک نور عالم نور والا ہو گیا، مصحف قرآن سے سینہ اجالا ہو گیا، مصحف قرآن سے سینہ اجالا ہو گیا۔ حضرات، آج میں آپ کے سامنے علم اور علماء کی فضیلت کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ علم کے ذریعے آدمی ایمان اور یقین کی دنیا آباد کرتا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، بروں کو اچھا، دشمن کو دوست، بیگانوں کو اپنا بناتا ہے۔ علم کی فضیلت و عظمت ترغیب و تاکید دین اسلام میں جس بلیغ و دل آویز انداز میں پائی جاتی ہے اس کے نظیر کہیں نہیں پائی جاتی۔ تعلیم و تربیت، درس و تدریس تو گویا اس دین برحق کا جزو لا ينفک ہے کہ قرآن کریم میں تقریباً 78,000 الفاظ میں سب سے پہلا لفظ جو پاک پروردگار عز و جل نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قلب مبارک میں نازل فرمایا وہ اقرا ہے۔ یعنی پر رب کائنات کا ارشاد ہے اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ پر جان کہ میرا رب کریم ہے جس نے علم و قلم کے ذریعے سکھایا آدمی کو جو نہیں جانتا تھا۔ گویا وحی الہی کے آغاز میں جس بات کی طرف سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذرعی نوعی بشر کو توجہ دلائی گئی وہ لکھنا پڑھنا تعلیم و تربیت کی زیور نے انسانی زندگی کو راستہ کرنا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اعلان نبوت کے وقت جزر عرب کی جو عرب کی بہت ہی ناگفتہ تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی تعلیم و تربیت اور درس و تدریس اس انداز سے فرمائے اور زندگی گزارنے کے ایسے اصول بتائے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی حالت ایک سے بدل گئی اور وہ تہذیبی اقدار سے آشنا ہو کر تعلیم و تعلم میں جڑ گئی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب کہہ دیجئے کیا علم رکھنے والے اور نہ رکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ترجمہ اے نبی کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھیرا اور دکھنے والا، یا کہیں برابر ہو سکتا ہے اندھیرا اجالا؟ قرآن حکیم میں اس طرح کی بہت آیات ہیں جن میں عالم و جاہل کے فرق کو واضح کیا گیا ہے اور ان کے درجات کے تعبیر کے ساتھ مسلمانوں کو حصول علم کے لیے ترغیب دی گئی ہے۔ اس کے حوالے سے کثرت سے احادیث کریمہ وارد ہیں جن میں اہل علم کی ستائش کی گئی ہے اور انہیں انسانیت کا سب سے بہتر آدمی قرار دیا گیا ہے۔
اللہ کے آقا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علم والوں کو دوسروں کے مقابلے میں ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر. دوسری حدیث کے بعد یقیناً اللہ عز و جل، اس کے فرشتے، آسمان اور زمین کی ساری مخلوق، حتیٰ کہ چڑیاں اپنے سوراخ میں، مچھلیاں پانی میں عالم کے لیے دعا مغفرت کرتی رہتی ہیں. اہل علم کا صرف یہی مقام و مرتبہ نہیں کہ انہیں دنیا کی تمام چیزوں پر فضیلت دی گئی ہے اور اس کام میں وہ جب تک مصروف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق اس کے لیے دعا مغفرت کرتی رہتی ہے. بلکہ اہل علم کا مقام و مرتبہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے آقا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علماء کی شان یوں بیان فرماتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں. کہیں ارشاد فرماتے ہیں من زار عالما فکانما زارنی، جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا وہ میری زیارت کی. کہیں ارشاد فرماتے ہیں من صافح عالما فکانما صافحنی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا وہ مجھ سے مصافحہ کیا. کہیں ارشاد فرماتے ہیں من جالس عالما فکانما جالسنی ومن جالسنی اجلسہ اللہ یوم القیامۃ فی الجنہ، جو کسی عالم کے مجلس میں بیٹھا گویا وہ میری مجلس میں بیٹھا، اور جو میری مجلس میں بیٹھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بروز قیامت جنت میں بٹھائے گا. کہیں ارشاد فرماتے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا سیکھنا ہر مومن پر فرض ہے. اس سے مراد روزہ، نماز، حلال و حرام، حدود و احکام کی معرفت حاصل کرنا ہے. اور آپ اللہ کے آقا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. پیارے اسلامی بھائیو، تاریخ کے وقت گردانی سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ علم و حکمت اور صنعت و حرفت کے وہ ذخائر جن کے مالک آج اہل یورپ بنے بیٹھے ہیں ان کے حقیقی وارث تو ہم لوگ ہیں، لیکن ہم اپنے غفلت، جہالت اور اضطراب و تعدد کے سبب ہم اپنی خصوصیات کے ساتھ ساتھ اپنے حقوق بھی کھو بیٹھے ہیں. لہذا ہمیں چاہے کہ علم کے حصول کی طرف مائل ہو اور جہاں تک ہو سکے علم کے حاصل کرنے میں کوشش کرتے رہیں. جیسا کہ حدیث پاک میں اطلب العلم ما کا ولو کان بسین، علم دین حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین بھی جانا پڑے. اس ارشاد سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ علم کی راہ میں مشقتیں اور پریشانیاں تو ضرور آئیں گی، لیکن ہمیں گھبرانا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور علم سے مالا مال فرمائے. آخر واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محمد ابرار رضا ابن اکتوبر یزدانی اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ کی اللہ کی سرتا بقدر شان ہے، یہ انسان نہیں، انسان و انسان ہے. قرآن کو ایمان بتاتا ہے، انہیں ایمان کہتا ہے کہ میری جان ہے. حضرات گرامی، آدمی اسلام احکام کے پابند ہو مگر نمازی ہو، حاجی ہو، میدان جہاد کے غازی بھی ہو، لیکن اگر اس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو تو ہرگز وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. منافقین نمازی بھی تھے، غازی بھی تھے، میدان جہاد کے غازی بھی تھے، حاجی بھی تھے. آج تو ہم لوگ آج کے اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں مگر اللہ کے رسول منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھتے تھے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ان نمازیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وما هم بمؤمنین، یہ لوگ مومن نہیں ہے. حضرات گرامی، منافقین مومن کیوں نہیں کہلائے؟ بس یہی وجہ تھی کہ اس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت نہیں تھی. حضرات گرامی، اس کی نماز تھی، اس کے حج و زکات تمام نیک اعمال برباد ہو گئے. حضرات گرامی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور آگا حضرات گرامی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وصیت فرماتی ہے کہ اب میرا جنازہ مجھے صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ انور کے پاس لے جانا اور رکھ دینا اور عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دوست حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہے. حضرات گرامی، اگر روضہ انور کا دروازہ خود بخود کھل جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا. حضرات گرامی، آپ کی وصال ہوا، جب آپ کی وصال ہوا تو آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی جنازہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر لے کے گیا اور روضہ انور کے سامنے، دروازے کے سامنے رکھ دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کے دوست حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی حاضر ہے، آپ کے قریب دفن ہونے کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ حضرات گرامی، روضہ انور کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں اور قبر انور کے اطہر سے آواز آتے ہیں، ادخلوا الحبیبہ الی الحبیب فإن الحبیبہ ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیبہ ادخل الحبیب مشتاق۔ دوست کو دوست سے ملا دو، دوست کو دوست سے ملا دو، بے شک دوست سے ملنے کے لیے بیقرار ہے۔ حضرات گرامی، میں اپنی تقریر کو یہیں تک ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد مجسم رضا ابن عبد الکریم مرکزی دار شریعہ، اس کے بعد تیار ہے محمد سہیل رضا ابن نور محمد مرکزی دار شریعہ، غلام ضلع نعمانی محمد مشتاق عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل رب زدنی علما، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ علم دین میراث ہے سرکار کا اے مومنو، علم دین میراث ہے سرکار کا اے مومنو، ہاں اسی برکت سے وہ نائب نبی ہو گیا، ہاں اسی برکت سے وہ نائب نبی ہو گیا۔ اور علم دین کی روشنی ہر سمت پھیلتا ہے وہ، علم دین کی روشنی ہر سمت پھیلتا ہے وہ، پیشوا و عاشقان مصطفیٰ کا ہو گیا، پیشوا و عاشقان مصطفیٰ کا ہو گیا۔ ایھا محترم سامعین، آج میں آپ کے سامنے علم کی فضیلت کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے علم کی بے پناہ فضیلت و عظمت بیان فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے وقل رب زدنی علما، اے میرے محبوب آپ مجھ سے زیادہ کی علم طلب کریں، یعنی آپ میری بارگاہ میں عرض کریں کہ اے مولا میرے علم میں اضافہ فرما، اے مولا میرے علم میں برکت عطا فرما۔ فرمان خدا سے معلوم ہوا کہ علم کا کتنا اونچا مقام ہے، کیونکہ ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تم فرماؤ کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں۔ اس آیت کریمہ سے علم کی فضیلت معلوم ہوئی۔ اور جب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا حضور علم اور دولت میں کیا فرق ہے، تو مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا علم اور دولت میں 7 وجوہ فرق بتایا، جس کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیرہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 277 میں فرمایا ہے العلم میراث الانبیاء والمال میراث الفراعنہ۔ علم انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے اور مال فرعون کی میراث ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا العلم لا ينقص بالنفقة والمال ينقص، علم خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں اور مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا يحتاج المال الى الحافظ والعلم يحفظ صاحبہ، مال حفاظت کا محتاج ہوتا ہے اور علم صاحب علم کا محتاج ہوتا ہے۔ کہ ارشاد فرمایا اذا مات الرجل يبقى ماله والعلم يدخل مع صاحبه في قبره، جب آدمی مر جاتا ہے اس کا مال دنیا ہی میں رہ جاتا ہے اور علم اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے۔ کہ ارشاد فرمایا المال يحصل للمؤمن والكافر والعلم لا يحصل الا للمؤمن، مال مومن اور کافر دونوں کو حاصل ہوتا ہے اور علم دین صرف مومن کو حاصل ہوتا ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا جميع الناس يحتاجون الى صاحب العلم في امر دينهم ولا يحتاجون الى صاحب المال، سب لوگ اپنے معاملہ میں عالم کے محتاج ہیں
मालदारों के मोहताज नहीं। तो इरशाद फरमाया अल-इल्मु यमुद्दु रजुला अलल मुरूज अला सिराती वल मालु यमनअहु। इल्म से पुलसरात पर गुजरने की ताकत हासिल होगी और माल उसमें रुकावट पैदा करेगा। इसलिए कि माल के जरिए पुलसरात को पार नहीं कर सकता। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, यानी इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। गिरामी कद्र, पहले हमें यह समझना जरूरी है कि हदीस मुबारका में जो इल्म का जिक्र किया गया है उस इल्म से कौन सा इल्म मुराद है। तो शायरीन हदीस फरमाते हैं कि इस हदीस मुबारका में जो इल्म सीखने का जिक्र किया गया है और जिस इल्म की फजीलत बयान की गई है उस इल्म से मुराद इल्म दीन है, मजहबी इल्म है। इसका सीखना और हासिल करना हर मुसलमान को फर्ज है, ताकि इल्म दीन से खुदा ताला की मारिफत हासिल की जाए, अंबिया किराम की रिसालत और नबूवत को पहचाना जाए और मसाइल शरइया से वाकिफियत हासिल हो। आज कुछ लोग इल्म दुनिया है को इल्म दीन समझ बैठे हैं, हालांकि उन नादानों को क्या मालूम कि इल्म दुनिया तो फिरौन की मिरास है और दुनिया के उलूम को उलूम दुनिया पर तरजीह दे रहे हैं। हालांकि उन नादानों को क्या मालूम कि इल्म दीन तो अंबिया किराम की मिरास है जो लाफानी दौलत है, और इल्म दुनिया तो फिरौन की मिरास है, हामान की मिरास है, शद्दाद की मिरास है जो अल-करीब फना हो जाने वाली है। आज लोगों का रुझान मोहम्मद साहिब रजा इब्न नूर मोहम्मद मरकजी दार शरीयत। इसके बाद तैयार रहे गुलाम हंजला नुमानी इब्न मोहम्मद तारिक मरकजी दार शरीयत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यही है आरज़ू के तालिमे कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू के तालिमे कुरान आम हो जाए। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। हज़रात मोहतरम, मैंने अभी अभी जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, रब्बे कायनात कुरान मुक़द्दसा में इरशाद फरमाया क़ुल हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, यानी ऐ महबूब आप फरमा दीजिए क्या इल्म वाले बेइल्म बराबर हो सकते हैं, क्या इल्म वाले और बेइल्म बराबर हैं। हज़रात मोहतरम, क्या इल्म वाले और बेइल्म बराबर हो सकते हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। इसलिए कि इल्म रोशनी है और जहल तारीकी है, रोशनी और तारीकी बराबर नहीं हो सकती, उजाला और अंधेरा बराबर नहीं हो सकता। इल्म वो दौलत है जो कभी गुम नहीं हो सकती, इल्म वो दौलत है जितना खर्च किया जाए उतना बढ़ता है, इल्म वो खजाना है जो कभी गुम नहीं हो सकता, इल्म वो दौलत है जो इंसान को महज़्ज़ब बना देता है, इल्म वो दौलत है जिससे इंसान को परहेज़गार बना देता है। इंसान इल्म ही से अपने बड़ों को अदब करना सीखता है, इंसान इल्म ही से अपने वालिदैन के मरातिब को पहचानता है, इंसान इल्म ही से अपने आप को पहचानता है, इंसान इल्म ही से शरीयत को पहचानता है, इंसान इल्म ही से शरीयत मुस्तफा पर चलने की कोशिश करता है, इंसान इल्म ही से हदीस मुस्तफा को पहचान जानता
کرتا ہے, انسان علم ہی سے شریعت مصطفیٰ پر چلنے کی کوشش کرتا ہے, انسان علم ہی کے ذریعے اپنے رب کو پہچانتا ہے. اسی لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, یعنی علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. حضرات محترم, سب سے پہلے جاننا یہ ہوگا کہ علم دین سے مراد حدیث مبارکہ میں جو علم ذکر کیا گیا, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو علم کے اس بارے میں ذکر فرمایا, اس علم سے مراد کون سا علم ہے؟ تو شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں جو علم ذکر کیا گیا, جس علم کے بارے میں ذکر کیا گیا, اس علم سے مراد علم دین ہے. علم دین ہے اس لیے کہ جس علم کی فضیلت بیان کی گئی, اس علم سے مراد علم دین ہے. اس لیے کہ علم ہی سے خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جائے, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی کوشش کرے. حضرات محترم, آج کچھ لوگ آج کچھ لوگ علم دنیا کو علم دین سمجھ بیٹھے ہیں, علم دنیاوی علوم کو علوم دنیا پر ترجیح دے رہے ہیں. حالانکہ ان نادانوں کو نہ معلوم کہ علم دین تو انبیاء کرام کی میراث ہے جو لا فانی ہے, اور علم دنیا تو فرعون کی میراث ہے, حامان کی میراث ہے, شداد کی میراث ہے. اس لیے تو کسی شاعر نے بہت ہی پیارے انداز میں کہا ہے کہ آہ اسلام تیرا چاہنے والے نہ رہے, آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے, ہاں اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے, جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے. حضرت محترم, حضرت ابو الاسود فرماتے ہیں کہ علم سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہو سکتی. اس لیے حضرت محترم حضرت ابو الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم سے زیادہ کوئی شے عزت والی نہیں. اس لیے کہ بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں اور علماء بادشاہوں پر حکومت کرتے ہیں, بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں اور علماء بادشاہوں پر حکومت کرتے ہیں. حضرت محترم, علماء لوگوں پر حکومت فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اختیار دیا تھا. اختیار 3 شے, حضرت سلیمان علیہ السلام کو 3 شے کا اختیار دیا تھا, 3 چیز اختیار دیا تھا. 3 چیز یعنی تینوں چیزوں میں سے جسے چاہے پسند فرمائے, علم, مال اور سلطنت. حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو پسند فرمایا تھا. اسی علم کے بنیاد, اسی علم کے ساتھ ساتھ مال اور سلطنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرما دیا. پتا چلا کہ علم دین حاصل کرنا, اس سے پتا چلا کہ علم دین حاصل کرو اور اپنے بچوں کو علم دین حاصل کرنے کی تاکید کرو. اس لیے علم دین کا حاصل کرنے کے اپنے بچوں کو تاکید کرو. اس لیے یہی بچہ تاکہ کل قیامت کے دن یہی بچہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بن سکے, یہی بچہ قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بن سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. غلام حنظلہ نعمانی ابن محمد طارق, اس کے بعد تجوارہ میں محمد مشتاق عالم, محمد شہود عالم, رانی انور, غلام دوست, محمد دلبر رضا, سید حسن نواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم, بسم الله الرحمن الرحیم. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم, ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام, خطبہ نصیحہ کے بعد میں نے جس حدیث پاک کو اپنا عنوان شکر بنایا ہے اس پر روشنی ڈالنے سے قبل آئیے ہم آپ مل کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھیں واضح بلند صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات, محبت رسول ہر مومن و مسلمان کے لیے نعمت خداوندی اور عظیم سرمایہ حیات ہے. اسی سرمایہ نے ہر زمانے میں قوم و ملت کو دینی و روحانی طور پر تازہ دم اور زندہ و سلامت رکھا. اسی سرمایہ نے اور ہر طرح کے حوادثات اور نئے پیدا ہونے والے فتنوں
اور دشمنان اسلام کے سازشوں سے محفوظ رکھا. ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست بحروں پر دلگوش دامان اوست. حضرات یہ محبت رسول کی برکت ہی تھی کہ حضرت صہیب، حضرت بلال، حضرت یاسین، حضرت عمار اور دیگر صحابہ و صحابیات کہ جن پر دشمنان اسلام نے ظلم و جبر کی انتہا کر رکھی تھی اور ان مظالم پر ایسے بلند و بالا پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے کہ جس کا انسانی تاریخ میں جس کی نظیر ملنی مشکل ہے، لیکن جذبہ حب رسول نے ان کے پائے ثبات میں کسی طرح کی کوئی لغزش واقع نہ ہونے دی. حضرات کفار و مشرکین کی اذیتیں سہنے سے لے کر ہجرت مدینہ کا درد اٹھانے تک کا سارا سفر صحابہ نے ذات رسول سے والہانہ محبت ہی کے ساتھ طے کیا. یہ محبت رسول ہی تھی کہ جس نے ہزاروں کفار و مشرکین کے سامنے 313 رہتے مظلوم مسلمانوں کو لا کھڑا کیا. اللہ کی رحمت اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل بھروسے نے ان نہتے لوگوں کو بدر کے میدان میں ایسی بے مثال کامیابی عطا کی کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں یہ ہے مومن کی شمشیریں، جہاد زندگانی میں یہ ہے مومن کی شمشیریں. حضرات یہ محبت رسول ہی تھی کہ جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سب کچھ راہ خدا میں نچھاور کرنے پر آمادہ کر دیا. یہ محبت رسول ہی تھی کہ جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد کے میدان میں اپنے ماموں کے مقابلہ کھڑا کیا. یہ محبت رسول ہی تھی کہ جس نے حضرت عثمان غنی کے گھر حضور کے آنے پر ہر قدم پر ایک غلام آزاد فرمایا. یہ محبت رسول ہی تھی کہ جس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اس بات کی اجازت نہ دی کہ آپ حضور کے آرام میں مخل ہو، خواہ نماز کیوں نہ جاتی رہے، بل صحابہ اور صحابیات نے عشق کے رنگ میں رنگ کر ایسے ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے کہ صبح قیامت تک کوئی دوسرا اس قسم کے معاملات انجام نہیں دے سکتا ہے. شاعر کہتا ہے ای سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ، تا نہ بخشت خدائے بخشندہ. حضرات صحابہ سے یہ جذبہ حب رسول سینہ بسینہ تابعین میں اور ان سے تبع تابعین میں اور بعد کے مسلمانوں میں منتقل ہوتا رہا. نتیجتاً مسلمان ہر محاذ، ہر میدان، ہر علم و فن، ہر ہنر پر چھا گئے. دنیا کی امامت کا صحرا کئی صدیوں تک مسلمانوں کے سر رہا. آپ تاریخ کی ورق گردانی کریں تو وہ سنہرا دور نظر آ جائے گا. پھر آج کیا ہو گیا ہے؟ وہ عزت کہاں گئی؟ قوم و ملت ہر جہاں جانب سے رشوت کو نظر آ رہی ہے. کیا ہو گیا ہے کہ پوری امت بیماروں بے سہارا ہو کر رہ گئی ہے. آپ غور کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے تو آپ کو پتا چلے گا، معلوم چلے گا کہ دشمنان اسلام نے صدیوں کے تجربے سے یہ سمجھ لیا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی مسلمانوں کے لیے قیمتی سرمایہ ہے. اگر ان کے سینوں سے سب کر لیا جائے، ان کا رشتہ ذات رسول سے کاٹ دیا جائے تو یہ خس و خاشاک کی مانند بے وقت ہو کر رہ جائیں گے. حضرات افسوس صد افسوس کہ غیروں کی سازش بہت حد تک کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے. مسلمانوں کا سینہ محبت رسول سے خالی ہونے کے سبب مسلمان محلہ ٹولہ کی سطح سے لے کر ملک عالمی سطح تک تباہ و برباد ہو کر رہ گیا ہے. لیکن ہمیں ایسے حالات میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیٹھنا ہے، بلکہ اپنے سینوں کو اور اپنی نئی نسلوں کے سینوں کو محبت رسول سے آباد کرنا چاہیے. شاعر کہتا ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. حضرات ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری جان کے علاوہ آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے. یہ سن کر حضور علیہ السلام عرض کرتے ہیں تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک میں اس کے نزدیک اس کے جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک. فقال له عمر فإنه لانا والله لعنت احب الیک من نفسی. یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسی بات ہے تو قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس نے حق و صداقت کے ساتھ کتاب ہدایت دے کر آپ کو مبعوث فرمایا ہے، آپ مجھے میری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الانا یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. اسی محبت کے طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو یہ سب کچھ نام مکمل ہے. محمد مشتاق عالم ابن مجیب الرحمن مرکزی ادارے شریعہ. محمد شہود عالم ابن محبوب عالم راہی انور ابن عبدالرب مرکزی ادارے شریعہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. برادران ملت اسلامیہ، ابھی میں نے جس آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کریمہ کا معنی اور مطلب بیان کرنے سے قبل آئیے ایک مرتبہ جھوم جھوم کر ضرور السلام کا نظرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور پڑھے باوز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یعنی اے محبوب آپ فرما دیجئے لوگوں سے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو میرا فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا. برادران ملت اسلامیہ، امت کا رسول اللہ کے حقوق میں سے ایک اہم حق ہے آپ سے محبت کرنا، اور ایسی محبت مطلوب ہے جو مال و دولت سے، آل اولاد سے، بلکہ خود اپنے جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہو. یہ کمال ایمان کی لازمی شرط ہے. کوئی بھی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی، اہل و عیال اور خود اپنے جان سے بڑھ کر محبوب نہ بن جائے. برادران ملت اسلامیہ، یہ حب نبی دین کی بنیاد ہے اور اس کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے، بلکہ ایمان کی جان ہے. برادران ملت اسلامیہ، اس لیے تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یعنی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی اور تمہارے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جسے تم پسند کرتے ہو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہے تو تم انتظار کرو کہ اللہ تبارک و تعالی عذاب لے آئے. بلکہ اللہ تبارک و تعالی اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے. برادران ملت اسلامیہ، اس آیت کریمہ سے اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت نہیں رکھتے ہیں، اگر سب سے زیادہ محبت نہیں رکھتے ہیں تو وہ گناہ میں مبتلا ہے اور ہدایت الہی سے محروم ہے. برادران ملت اسلامیہ، ایک مومن کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کس قدر اہم ہے احادیث مبارکہ سے بھی اندازہ ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ سیدنا عمر بن خطاب کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے حضرت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، یقیناً آپ ہمیں ہمارے مال و دولت سے، آل اولاد سے زیادہ محبوب ہے سوائے میرے نفس کے. اتنا سننا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عمر بن خطاب، یہاں تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہاں اب میرا ایمان، اب میرا محبت میرے نفس سے بھی زیادہ آپ سے بڑھ کر ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہاں اب میرے نزدیک آپ کی محبت میرے نفس سے بھی بڑھ کر محبوب ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر بن خطاب، ہاں اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. برادران ملت اسلامیہ، یہ روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ضرور محبت ہونی چاہیے، اور یہ محبت ایسی ہونی چاہیے کہ دنیا کی تمام مال و دولت سے، آل اولاد سے، بلکہ خود اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہو.
जब तक कोई शख्स इस मयार तक नहीं पहुंच जाए उसका ईमान भी मुकम्मल नहीं हो सकता है, ये ईमान भी मुकम्मल नहीं हो सकता है। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन में मुरादी अनवर इब्न अब्दुल रब मरकजी दारुशरीफ, इसके बाद तैयार हुए गुलाम गौस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हमारा एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सफियाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब इल्म भी नहीं तो अमल क्या होगा, जब इल्म ही नहीं तो अमल क्या होगा, जिस बयाबा में शजर ही नहीं तो फल क्या होगा, जिस बयाबा में शजर ही नहीं तो फल क्या होगा। मुअज़्ज़ज़ सामिईन कराम, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाता है, ए महबूब आप फरमा दीजिए क्या इल्म वाले और बे इल्म वाले बराबर हैं? क्या इल्म वाले और बे इल्म बराबर हो सकते हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। इसीलिए कि इल्म रोशनी है और जहल तारीकी है। रोशनी और तारीकी बराबर नहीं हो सकती, उजाला और अंधेरा बराबर नहीं हो सकता। इल्म वो दौलत है जिसको कोई चुरा नहीं सकता। इल्म वो दौलत है जितना खर्च किया जाए उतना ही बढ़ता है। इल्म वो दौलत है जिसको कोई चुरा नहीं सकता। इंसान इल्म ही से बड़ों का अदब करना सीखता है। इंसान इल्म ही से अपने वालिदैन की मरातीब को पहचानता है। इंसान इल्म ही से भले और बुरे को पहचानता है। इंसान इल्म ही से मुअद्दब होता है। इंसान इल्म ही से मुफ्ती बनता है। इंसान इल्म ही से हाफिज कुरान बनता है। इंसान इल्म ही से हदीस मुस्तफा को पहचानता है। इंसान इल्म ही से अज़मत अंबिया को पहचानता है। इल्म के जरिए अपने आप को पहचानता है। इंसान इल्म ही के जरिए अपने रब को पहचानता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मिशकात शरीफ हदीस है, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमीन व मुस्लिमा। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। कहीं इरशाद फरमाया अल इल्म खैरुम मिन इबादती, इल्म इबादत से बेहतर है। कहीं इरशाद फरमाया अल इल्म हयातुल इस्लाम व इमादुद्दीन, इल्म इस्लाम की जिंदगी है और दीन का खंबा है। कहीं इरशाद फरमाया लिकुल्लि शैइन तरीकुन व तरीकुल जन्नति इल्म, हर चीज का एक रास्ता है और जन्नत का रास्ता है। कहीं इरशाद फरमाया मरसाना बिल इल्म हय्यन लम यमुत अबदा, जो इल्म की वजह से जिंदा हो गया वो कभी नहीं मरेगा। मज़कूर हदीस से मालूम हुआ कि इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान को इल्म दीन हासिल करना चाहिए ताकि सही तौर से जिंदगी गुजार सके। अगर इंसान इल्म दीन हासिल करता है तो खुद सुन्नती मुस्तफा पर चलने की कोशिश करेगा। अगर इंसान इल्म दीन हासिल करेगा तो खुद अपनी औलाद को इस्लामी तरीके पर चलने की ताकीद करेगा। अगर औरत इल्म दीन हासिल करे तो अपने शोहर के हुकूक को पहचानेगी। अगर औरत इल्म दीन हासिल करे तो अपने औलाद को इस्लामी तरीके पर परवरिश करेगी। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन खरज फी तलब इल्मी हुआ फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजी, जो शख्स इल्म दीन हासिल करने के लिए निकला जब तक घर वापस न आए अल्लाह के रास्ते में है।
اگر اسی حالت میں انتقال ہو گیا تو وہ شہید ہے. کتنا بلند درجہ. برادران ملت، عالم دین کے فضائل بے شمار ہے اور شیطان عالم دین سے بہت ڈرتا ہے. ایک عالم دین شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علم دین حاصل کرو اگرچہ چین میں. مطلب یہ ہے کہ علم دین حاصل کرو اگرچہ دور کا سفر کرنا پڑے. علم دین حاصل کرو اگرچہ مشقت اٹھانا پڑے. علم دین حاصل کرو اگرچہ تکلیف اٹھانا پڑے. حضرت شیخ ظرفالدین صاحب رحمۃ اللہ فارسی میں فرماتے علم چندہ کی بیشتر خانی چو عمل در تو نیز نادانی. علم چندہ کی بیشتر خانی چو عمل در تو نیز نادانی. برادر ملت اسلامیہ، اللہ تبارک دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم غلام عروس. اس کے بعد تیار ہیں محمد دلبر رضا، سید حسن نواز، محمد کامل صدیقی، محمد رحب رضا، محمد ذیشان رضا، محمد ابو سعد، محمد ظفر رضا، محمد شہبور عالم، محمد آزاد، محمد شاہد رضا، محمد جنید عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے متبادل پاک کر لیجیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس پر روشنی ڈالنے سے قبل آئیے ہمارا مل کر ایک مرتبہ آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. شاعر فرماتا ہے جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا، جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا، اور جس بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا. معزز سامعین کرام، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ کہہ دیجئے کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہے؟ حضرات محترم، کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہیں؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ علم روشنی ہے اور جہت تاریکی. روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتی، اجالا اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتا. علم وہ دولت ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا. علم وہ دولت ہے اس کو جتنا خرچ کیا جائے وہ اتنا بھرتا ہے. علم وہ خزانہ ہے جو گم نہیں ہوتا. حضرات محترم، انسان علم ہی سے اپنے بڑوں کا ادب کرنا سیکھتا ہے. انسان علم ہی سے اپنے والدین کے مراتب کو پہچانتا ہے. انسان علم ہی سے حرام و حلال کو پہچانتا ہے. انسان علم ہی سے اپنی شریعت کو پہچانتا ہے. انسان علم ہی سے حدیث مصطفیٰ کو پہچانتا ہے. انسان علم ہی سے عظمت مصطفیٰ کو پہچانتا ہے. اور انسان علم ہی سے اپنے آپ کو پہچانتا ہے اور اپنے علم کے ذریعے اپنے رب کو پہچانتا ہے. حضرات محترم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کو عبادت اور شہادت سے افضل قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت میرے ادنا صحابی پر ہے. حضرات محترم، قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ شفاعت کریں گے، انبیاء، علماء اور شہداء. لہذا معلوم ہوا کہ زیادہ عظمت والا مرتبہ وہ ہے جس کا ذکر مرتبہ نبوت کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور یہ مرتبہ شہادت سے افضل ہے. اگرچہ
शहादत की फजीलत में कई अहादीस मरवी है। अल्लाह तबारक व तआला की कोई इबादत ऐसी नहीं की गई जिसमें दीन की समझ बूझ और हासिल करने से अफजल हो। और एक फकीह शैतान पर 1000 आबिदों से ज्यादा फजीलत रखता है। बेशक तो ऐसे जमाने में हो जिसमें उलमा ज्यादा कुर्रा और खुतबा थोड़े हैं, मांग देने वाले ज्यादा, मांगने वाले कम है। और करीब तुम लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा जिसमें उलमा कम और खुतबा ज्यादा होंगे, और उस जमाने में इल्म अमल से अफजल होगा। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, रसूलुल्लाह सबसे अफजल अमल कौन सा है? तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल इल्मु बिल्लाह। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप कौन सा इल्म मुराद लेते हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी अल्लाह ताला की जात का इल्म। तो अर्ज़ की या रसूल अल्लाह हमारा सवाल अमल के मुताल्लिक है, लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इल्म का इरशाद फरमा रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी ज़ाते बारी ताला का इल्म हो तो थोड़ा अमल भी फायदा देता है, और अगर ये भी ना हो तो ज्यादा अमल भी फायदा से खाली होता है। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद बिल्कुल रजा। इसके बाद तैयार है सैयद हसन नवाज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया निछावर करें। बड़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। के महबूब आप फरमा दीजिए कि ए लोगों, अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखना चाहते हो तो मेरी इत्तबा करो, अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा। ए ईमान वालों, मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। दो आलम में जो कुछ भी नजर आ रहा है वो इश्क व मोहब्बत ही का जलवा है। एक आदमी औलाद की मोहब्बत में दुकानों मकान फैक्ट्री वगैरह तामीर करता नजर आता है। अल्लाह तबारक व तआला औलाद से तो पाक है, मगर उसके महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिनकी खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया व रसूल को पैदा फरमाया, जिनके खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों इंसानों को पैदा फरमाया, जिनके खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने जमीनों आसमान को पैदा फरमाया, फर्श से अर्श तक पैदा फरमाया, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, लौला मुहम्मदुन मा खलक़तुका, ए आदम अगर मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना होते तो मैं तुझे भी पैदा ना करता। हजरत
बाप बेटे भाई कुंबा वगैरह से मोहब्बत करने को इस्लाम ने मना नहीं फरमाया, बल्कि हुक्म दिया सिलल अरहमा, अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक करो, अपने रिश्तेदारों के साथ उल्फत और मोहब्बत रखो। मगर सवाल उस वक्त का है कि जब अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इन तमाम चीजों की मोहब्बत से टकराव हो तो उस वक्त इस्लाम का क्या हुक्म है? तो उस वक्त इस्लाम का क्या हुक्म है? उस वक्त इस्लाम का हुक्म यही है कि इन तमाम चीजों की मोहब्बत को अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर कुर्बान कर दिया जाए। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक, उसके वालिदैन, उसके औलाद, बल्कि तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। जान की हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला ने हर मुसलमान पर फर्ज फरमाया है, मगर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपने आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उल्फत व मोहब्बत में इस फर्ज को तर्क कर दिया। सांप गारे सोर में उन्हें काटता रहा मगर पाँव ना हटाया। गोया कि अकल कह रही होगी, ए सैयदना सिद्दीक़ अकबर अपने पाँव को हटा, अपने पाँव को हटा और अपने आराम फरमाने वाले आका को बेदार कर। मगर मोहब्बत ने ये गवारा न किया, मगर मोहब्बत ने ये गवारा न किया और हुजूर की नींद में खलल नहीं पड़ने दिया। इसी तरह हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मकाम सहबा में जब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनकी रान पर अपना सर मुबारक रखकर आराम फरमा रहे थे, सूरज गुरूब हो गया, नमाज असर कज़ा हो गई, मगर पाँव ना हटाया, हुजूर की नींद में खलल नहीं पड़ने दिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर की मोहब्बत और उल्फत में जान बचाने का फर्ज तर्क कर दिया। सैयदना अली मुर्तज़ा ने हुजूर की मोहब्बत में नमाज़ असर खुदा